اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان ہمیشہ مہربانیاں فرمانے والا ہے۔ میرے اللہ نے حکم ارشاد فرمایا ہے، اذا السماء، اے بندے کبھی تو توجہ اور دھیان اس طرف بھی لے جا، وہ وقت کہ جب آسمان انشقت، جب پھٹ جائے گا، جب یہ آسمان اپنی جگہ پہ قائم نہیں رہے گا، یہ اپنی جگہ کو چھوڑ دے گا، یہ آسمان جیسے روئی کے گالوں کی طرح بکھیر دیا جائے گا۔ فرمایا کبھی دھیان کر اس منظر کی طرف اور دیکھ کہ وہ منظر پھر کیسا منظر ہوگا۔ اور پھٹ جانے کے ساتھ ساتھ میرے اللہ نے ارشاد فرمایا وَأَذِنَتْ لِرَبِّهَا، اور یہ تعمیل کرے گا اپنے رب کے حکم کی، اسے جو اذن دے گا اللہ تبارک و تعالی اسی کے مطابق یہ کام کرے گا۔ اور یہ بات فرما کے میرے اللہ نے ارشاد فرمایا وَحُقَّتْ، اور اسے زیب بھی یہی دیتا ہے کہ اس کا مالک اسے جو کہے یہ وہی کرے۔ اب آسمان جو بغیر ستون کے قائم ہے، ایک وقت آئے گا کہ وہ اپنے رب کی، اپنے اللہ کے حکم کی تعمیل بھی کرے گا، اور یہ اسے زیب بھی ہے۔ اور حضرت انسان کو بھی اپنے گریبان میں جھانکنا چاہیے کہ اسے کس کے حکم کی تعمیل کرنی چاہیے اور اسے کیا زیب دیتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے روز بندے کو فرمائیں گے کہ بتا، میں نے جو تجھے کہا تھا کہ ان الشیطان للانسان عدو مبین، کہ یہ شیطان تیرا کھلم کھلا دشمن ہے، پر اب بتا تو شیطان کے پیچھے چلتا آیا ہے یا رب رحمان کے پیچھے چلتا آیا ہے؟ تو یقیناً جنہوں نے اللہ کی فرما برداری کی ہوگی، اس کے حکم کی پیروی کی ہوگی اور اسی کو جانا ہوگا کہ یہی مجھے زیب دیتا ہے، عزتیں اور مقام اس بندے کا مقدر بنے گی۔ پھر میرے اللہ نے ارشاد فرمایا وَإِذَا الْأَرْضُ، اور یہ بھی کبھی خیال کریں کہ وہ وقت جب یہ جو زمین ہے مدت، یہ تمام کی تمام پھیلا کر برابر کر دی جائے گی، پھر کوئی ٹیلا نہیں رہے گا، کوئی گڑھا باقی نہیں رہے گا، یہ دریا، یہ سمندر ختم کر دیے جائیں گے، یہ پہاڑ اور یہ صحرا ختم کر دیے جائیں گے، اور انہیں ختم کر کے زمین کو بالکل ہموار کر دیا جائے گا۔ ایسا ہموار کر دیا جائے گا کہ اللہ کے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا زمین یوں بچھا دی جائے گی، فرمایا جیسے دسترخوان بچھایا جاتا ہے۔ دسترخوان بچھتا ہے تو کوئی چیز سامنے چھپی نہیں رہتی، ہر چیز نظروں کے سامنے آ جاتی ہے۔ فرمایا زمین کا بھی ایسا سلسلہ ہوگا، اور یہ ہونا بھی چاہیے، کیونکہ اس روز مخلوقات آدم علیہ السلام سے لے کے قیامت تک جتنے لوگ ہیں انہوں نے حاضر ہونا ہے، تو پھر ایسا میدان کھلا ہونا چاہیے کہ تاکہ کسی کو چھپنے کا کوئی مقام نہ باقی رہے۔ گویا بندے کو بتایا جا رہا ہے کہ تیرے لیے چھپنے کا کوئی مقام نہیں رہے گا، اس وجہ سے آج اس دنیا میں کوئی ایسا چھپ کے عمل نہ کر کہ قیامت کے روز تجھے منہ چھپانے کے لیے کوئی جگہ تلاش کرنی پڑے، بلکہ اس دنیا میں سارے ایسے اعمال کر کہ تو فخر کے ساتھ اللہ کے حضور دربار میں پیش ہو، اور تجھے یہ یقین کامل ہو کہ اب تجھے دیکھ کے تیرا اللہ فرمائے گا فرشتے دیکھو یہ بھی میرا بندہ ہے جسے میں نے دنیا میں مہلت دی تھی، اس نے مانیاں نہیں کی بلکہ میرے حکم کے مطابق زندگی گزار کے آ گیا ہے۔ فرمایا زمین کو پھیلا دیا جائے گا، پھر ارشاد فرمایا وَأَلْقَتْ مَا فِيهَا، وَأَلْقَتْ، اور وہ نکال پھینکے گی، ما فیہا، جو کچھ اس کے اندر چھپا ہوا ہے، جتنے مردے زمین کے اندر مدفون ہوں گے انہیں نکال کے باہر رکھ دے گی، جتنے خزانے اس زمین کے اندر مدفون ہیں جن کی تلاش کے لیے آج کل بڑی بڑی ریسرچیں ہوتی ہیں، بڑی بڑی تحقیقیں ہوتی ہیں، اور بڑا بڑا سرمایہ انویسٹ کیا جاتا ہے، کبھی گیس نکالا جا رہا ہے تو کبھی پانی اسے پٹرول نکالا جا رہا ہے، کبھی تیل نکالا جا رہا ہے، یہاں تک کہ پانی نکالنے کے لیے بھی بہت کچھ خرچ کرنا پڑتا ہے۔ تو فرمایا وہ جتنے سرمائے زمین کے اندر چھپے ہوئے ہیں نا، فرمایا جب وہ دن آئے گا نا، یہ خود بخود انہیں نکال کے باہر پھینک دے گی۔
سب سے بڑا سرمایہ حضرت انسان ہے جسے یہ چھپا لیتی ہے اور اس کے عیبوں پہ یوں پردہ ڈال دیتی ہے نا کہ باہر والوں کو پتہ تک نہیں لگنے دیتی۔ تو گویا ایک ہمیں سبق اور درس بھی دیتی ہے کہ میں زمین ہو کے عیب چھپا لیتی ہوں، تم کیسے انسان ہو کے انسانوں کو ننگا کرتے رہتے ہو؟ تو کسی کے عیب جو ہیں وہ اچھالنے نہیں چاہیے۔ پھر ارشاد فرمایا میرے اللہ نے وَتَخَلَّتْ، اور یہ بالکل اندر سے خالی ہو جائے گی، اس کے اندر جو کچھ ہے وہ نکال کے باہر رکھ دے گی۔ پھر میرے اللہ نے ارشاد فرمایا وَأَذِنَتْ لِرَبِّهَا، اور یہ زمین بھی جس پہ ہل چلاتے ہو، جس میں تم بیج ڈالتے ہو، جو تمہارے لیے اناج اور غلہ اگاتی ہے، فرمایا یہ زمین بھی اس قیامت کے روز وَأَذِنَتْ لِرَبِّهَا اپنے رب ہی کے حکم کی تعمیل کرے گی، اپنے رب ہی کا کہا مانے گی، اپنے رب کے حکم کے مطابق بالکل برابر ہو جائے گی، پھیل جائے گی۔ اور میرے اللہ نے ارشاد فرمایا وَحُقَّتْ، اور اسے زیب ہی یہی دیتا ہے کہ اپنے رب کی بات کو مان لے، اسے زیب یہی دیتا ہے۔ اور میرا اللہ پہلے ارشاد فرما چکا ہے کہ وہ کرے گی ہی یہی، وہ یہی عمل کرے گی۔ گویا حضرت انسان کو پھر جھنجھوڑا جا رہا ہے کہ جسے تو مٹی سمجھتا ہے کہ بھائی یہ تو مٹی ہے، تو جسے تو حقیر اور اتنا گھٹیا سمجھتا ہے، قیامت کے روز وہ بھی اپنے اللہ کا حکم مان رہی ہوگی، آج بھی مان رہی ہے، اور اس وقت بالکل ظاہراً ہر بندہ جانے گا کہ زمین نے، مٹی نے اپنے اللہ کی بات مانی ہے۔ فرمایا تو انسان ہے، تو اشرف المخلوقات ہے، تیرے سر کے اوپر تو اللہ تعالیٰ نے عزت کا تاج سجایا ہوا ہے، تو پھر اللہ کے دربار کا کیوں بھگوڑا بنا ہوا ہے، اس کے دربار سے کیوں دور جا رہا ہے؟ تو فرمایا اسے زیب ہی یہی دیتا ہے۔ یہ باتیں ارشاد فرما کے میرے اللہ نے ارشاد فرمایا یا ایھا الانسان، فرمایا اے حضرت انسان۔ کتنا خوبصورت بلاوا ہے جو میرے اللہ نے اس حضرت انسان کو دیا۔ فرمایا اے حضرت انسان انکا، اب یہ تو جان چکا کہ آسمان کیا کرے گا، زمین کیا کرے گی، کائنات کے تمام خزانے کیا کریں گے، ان باتوں کو بھی ذہن میں رکھ، اور یہ بھی ذہن میں رکھ کہ یا ایھا الانسان، اے حضرت انسان، انکا، بے شک یہ جو تیری ذات ہے، تو بھی کادح، فرمایا کشاں آ رہا ہے۔ جیسے کوئی چیز ہوتی ہے نا، چھوٹے بچے ہوتے ہیں، انہیں ٹریکٹر خرید کے دے دیا جاتا ہے، کھلونا خرید کے دے دیا جاتا ہے، کھلونا ایک وقت تک چلتا رہتا ہے، پھر ایک وقت آتا ہے ادھر کا ٹائر ٹوٹ گیا، ادھر کا ٹائر ٹوٹ گیا، تو بعض دفعہ بچے اسے دھاگا باندھ لیتے ہیں، دھاگا باندھ کے بچہ آگے آگے جا رہا ہے اور کھلونا پیچھے پیچھے کھینچا چلا آ رہا ہے۔ تو گویا میرا اللہ ارشاد فرما رہا ہے انکا کادح، تو ایسے ہی کشاں کھینچا چلا آ رہا ہے، تیری ہر گزرنے والی سانس فرمایا تجھے وہاں قریب کرتی جا رہی ہے، ایسے تو آ رہا ہے، اور کہاں آ رہا ہے؟ الی ربک، اپنے رب کے دربار کی طرف۔ یہ تیرا قدحن، یہ کشاں آہستہ آہستہ تیرا آنا، فرمایا یہ یاد رکھ کہ تجھے تیرے رب کے دربار کی طرف لے کے آ رہا ہے، اور رب کے دربار کی طرف آ کے فرمایا فملاقیہ، تجھے اسی کے ساتھ ملاقات کرنی ہے، اسی اللہ کے ساتھ تجھے ملنا ہے، تیری ملاقات اس کے ساتھ ہونے والی ہے۔ بندے یہ تیری سانسوں کی مالا، ہر آنے والا نیا سانس، پچھلا جانے والا سانس تجھے اللہ کے دربار کے قریب کرتا جا رہا ہے۔ گویا یہ قرب بتا کے میرا اللہ ارشاد فرما رہا ہے بندے پھر خیال کر میرے دربار کے لیے کیا تیار کر رہا ہے، میرے اس دن جو پیشی کا دن ہے اس کے لیے تو تیاری کیا کر رہا ہے۔ تو جب تو کشاں اللہ ہی کے دربار کی طرف آ رہا ہے، اب دونوں راستے ہیں، فرما برداری کرے گا پھر بھی حاضری ہوگی، لیکن اگر نافرمانیاں کرے گا نا، فرمایا پھر بھی حاضری میرے ہی دربار میں ہوگی، لیکن اگر فرما برداری کر کے آئے گا تو عزتیں پا جائے گا، اور اگر نافرمانیاں کر کے آئے گا تو پھر یاد رکھنا میں نے ایک جہنم والا گھر بھی تیار کر رکھا ہوا ہے۔ اس وجہ سے پیارے بھائیوں، یہ جو مہلت دنیا میں نصیب ہوئی ہے، اور پھر میرا اللہ ہمیں ایسے خوبصورت لمحات عطا فرما دیتا ہے، ایام عطا فرما دیتا ہے، کبھی جمعے کا دن دیا جو دنوں کا سردار بنا دیا، کبھی رمضان کا مہینہ عطا فرمایا جو مہینوں کا سردار بنا دیا، تو یہ بندے کی بخشش اور مغفرت کا سامان ہے۔ کوشش کریں اس سامان کو غنیمت جانیں،
نیکیوں کی کثرت کریں، برائیوں سے بچیں، اور جو بندہ اس دنیا میں جس نے اپنے نفس کو برائی سے بچا لیا، نیکی کی طرف راغب کر لیا، تو کامیابی اور کامرانی اسی کا مقدر بننے والی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ میرا اللہ ہمیں زندگی کا لمحہ لمحہ دین کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد، اللہم صلی علی سیدنا